السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید۔ پروگرام جرم انجام کے ساتھ لاہور میں ایک اور خاتون دوران اسقاط حمل جان کی بازی ہار گئی۔ نشتر کے علاقے میں یہ ہولناک واقعہ پیش آیا جہاں پر لڑکے نے لڑکی کو اسقاط حمل کرنے پر مجبور کیا اور ایک عطائی کے پاس جا کے یہ غیر قانونی فیل کروانے کی کوشش کی، جس میں لڑکی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ ملزم کا کیا کہنا ہے اپنے دفاع میں، اس نے یہ حرکت کروانے پر لڑکی کو کیوں آمادہ کیا، پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، قانونی ماہر کیا کہتے ہیں اور ماہر امراض نسواں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، قانون میں اس کی پروویژن ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راروی کی وجہ سے ایک اور خاتون جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی ہے، اور اس میں بھی جس طرح سے نواب ٹاؤن کا واقعہ پیش آیا تھا کہ اسقاط حمل کے دوران عطائیوں نے ابارشن کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد خاتون جو تھی وہ جاں بحق نہ ہو سکی اور لاہور آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دوسرا واقعہ بھی کچھ ہی دنوں کے بعد تسلسل چلا آ رہا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد نشتر کے کالونی کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر ایک اور لڑکی جو تھی اس کو اسقاط حمل کے لیے لے جایا گیا، اور جب اسقاط حمل کیا جا رہا تھا تو وہ اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور اس کی لاش جو تھی وہ جنرل اسپتال میں چھوڑ دی گئی۔ جب کیس سامنے آیا تو برسا کی جانب سے لڑکی کے دوست کے اوپر قتل کا الزام لگایا گیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی، اب ملزم جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ نشتر کالونی پولیس جو ہے اس کو پکڑ چکی ہے۔ ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے جانتے ہیں کب سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا اور لڑکی کو اس نے قتل کیا ہے یا لڑکی دوران اسقاط حمل جو ہے وہ دم توڑ گئی تھی، اسی سے جانتے ہیں۔ تمہارا نام کیا؟ اجاز نام ہے۔ اجاز کہاں کے رہنے والے؟ میں یوں آباد کا رہنے والا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ میں ریسٹورینٹ میں جاب کرتا ہوں۔ کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ میں پچھلے 7-8 سال سے ریسٹورینٹ فیلڈ میں ہی ہوں۔ یہ لڑکی جو تھی جس کے قتل کا تم پہ الزام ہے، کون ہے یہ سر میری گرل فرینڈ بھی ہے اور میری بیوی بننے والی تھی، شادی ہونے والی تھی میری۔ بیوی بننے والی تھی تو گرل فرینڈ ہی تھی نا، ابھی بیوی تو نہیں بنی تھی۔ اچھا، کتنے عرصے سے جانتے تھے اسے؟ میں بچپن سے ہی جانتا ہوں اس کو، ہم ایک ہی گلی میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی گلی میں بڑے پلے ہیں۔ اچھا، تو تم کہہ رہے ہو کہ تم شادی کرنا چاہتے تھے، کوئی رشتہ وغیرہ بھیجا ہوا تھا اس کے گھر؟ نہیں سر، ابھی بات چل رہی تھی ہماری شادی کی۔ دونوں گھروں کی چل رہی تھی یا صرف ایک ہی گھر میں چل رہی تھی؟ دونوں گھروں کی چل رہی تھی۔ تمہارے والدین کو پتا تھا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ان کا کیا کہنا تھا؟ ابھی بات نہیں تھی کی، اس کے بعد بات کرنی تھی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا ہے؟ یہ لڑکی کیسے قتل کی تم نے؟ سر قتل تو نہیں کی میں نے۔ تم پہ الزام تو ورثہ نے یہی لگایا تھا کہ تم نے قتل کیا۔ ہاں جی، ہاں، حاملہ ہو گئی تھی۔ حاملہ جب ہوئی ہے تو میں ابورشن کے لیے لے کے گیا ہوں، تو ابورشن کے ٹائم 1-1:30 بجے اسٹارٹ ہوگا، تو 4-4:30 بجے جب میں اندر ملنے کے لیے گیا ہوں تو ہوش میں نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا کتنی دیر تک ہوش میں آ جائے گی، انہوں نے بولا کہ آدھے پونے گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گی۔ اچھا، میں اپنی ٹینشن میں باہر آ گیا ہوں، باہر آ کے کھڑا ہوا ہوں، تو بعد میں مجھے 10-15 منٹ بعد انہوں نے بولا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گیا، آٹو کا ارینج کریں۔ تو میں بھاگا ہوں، آٹو کیا ہے، بعد میں اٹھا کے آٹو میں بٹھا کے جنرل ہاسپٹل لے کے گیا ہوں۔ جب جنرل ہاسپٹل لے کے گیا ہوں تو انہوں نے بولا لیبر وارڈ میں لے کے گیا، چیک وغیرہ کیا، 5 منٹ بعد انہوں نے بتا دیا تھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، بلیڈنگ نہ رکنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی۔ تو یہ لڑکی جو تھی تم اس کو بچپن سے جانتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، یہی تمہارا موقف ہے؟ جی سر۔ تو پھر بچہ مارنے کی کوشش کیوں کی؟ سر بچہ مارنے کی کوشش میرا ہی تھا، لیکن مارنے کی کوشش نہیں تھی کی۔ ابورشن کیا ہوتا ہے؟ ابورشن سر کروایا اسی لیے تھا کہ لڑکی کی خواہش تھی کہ ہم دونوں غلطی تو کر بیٹھے ہیں، لیکن ابورشن کے بعد ہم اپنی شادی بھی تو اچھے طریقے سے کروانا چاہتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے خالی نکاح کے۔ لیکن میں نے نکاح کے لیے بولا بھی تھا، لڑکی کی خواہش تھی کہ ہم اچھے طریقے سے شادی کریں، جیسے لوگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کہ شادی ہو رہی ہے
اچھے طریقے سے، نہ آگے کل کو یہ بولیں گے انہوں نے ایسے نکاح کر دیا ہوگا. کتنے عرصے سے تمہارا اس کے ساتھ جنسی تعلق تھا؟ یہ کہ 6-7 ماہ ہی ہوئے سر ابھی میرا اس کے ساتھ. اس سے پہلے ہم اتنا یعنی کہ کلوز نہیں تھے. جاب کرتی تھی وہ بھی، میں بھی جاب کرتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ریسٹورینٹ وہ کہاں فیلڈ جاب کرتی تھی؟ پولر کا کام کرتی تھی. اچھا. تو ریسٹورینٹ فیلڈ میں سر اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا نہ میرے پاس. کبھی ایوننگ ڈیوٹی کبھی مارننگ ڈیوٹی، تو ٹائم نہیں تھا ملتا تھے. کبھی کبھار ہفتے میں 1-2 دفعہ باہر کوئی ریسٹورینٹ. کتنے مہینے کی پریگننٹ تھی وہ؟ 5 ماہ کی پریگننٹ تھی. 5 ماہ کی پریگننٹ. پڑھے لکھے ہو؟ جی سر. کتنا پڑھے ہوئے؟ میٹرک کیا ہو. جب 5 ماہ کی وہ پریگننٹ تھی تو اتنی تو ہر ذی شعور کو عقل ہے کہ 5 ماہ میں ابارشن نہیں ہو سکتا. پھر کس نے مشورہ دیا تم لوگوں کو یہ سر ایگزام؟ مجھے اس چیز کا پتہ ہوتا فرسٹ ٹائم کبھی ایسا ہوا، کیونکہ آج تک میں نہ کسی کے ساتھ فرینڈ شپ ہوئی ہے نہ کی ہے. مشورہ کس نے دیا تم لوگوں کو ابارشن کرانے کا؟ سر ایسے مامی تھی میری، میں نے ان کے ساتھ بات کی اس کے کہنے پہ، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہو جائے گا. مامی کیا کرتی ہیں؟ مامی کلینک پہ ہوتی ہیں. کون سے کلینک میں؟ پتہ نہیں سر کلینک کا نام نہیں پتہ، لیکن ڈاکٹر ہیں وہ؟ نرس ہی ہیں، ڈاکٹر تو اچھا نہیں. نرس ہیں. تو انہوں نے تمہیں مشورہ دیا کہ ابارشن کروا لو؟ جی سر. پھر میں نے اس سے بات کی ہے، تو پھر میں نے اسے بولا کہ ہم نہیں کرواتے، یہ گناہ ہے بہت بڑا. تو وہ کہتی کوئی بات نہیں، ایک دفعہ اب ہو تو گیا ہی ہے، اب ہم اگر دنیا کو بھی بتائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے سب سے بڑی ضلالت ہے. تو میں نے بولا کوئی بات نہیں، ہم نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں ساروں کو منا لوں گا. پھر لڑکی جب مان گئی، تم بھی مان گئے، تو تم اس کو لے کے کدھر گئے ابارشن کرانے کی؟ یہ چنگی پہ لے کے گیا تھا. کس کا کلینک تھا وہ؟ کلینک نہیں تھا، گھر تھا، مامی کا رینٹ پہ رہتے. اچھا مامی کے گھر ہی لے کے گئے. وہاں پہ چلے گئے تو مامی نے یہ سارا کام شروع کر دیا اسقاط حمل کا؟ جی جی. پھر سر میں باہر ویٹ کیا ہے، اور جیسے کون کون تھا وہاں پہ مامی کے ساتھ؟ مامی کے ساتھ ایک اور نرس تھی، اس کا نہیں مجھے پتا. مامی اور نرس پکڑی گئی؟ پتہ نہیں سر، مجھے تو آج 8 دن ہو گیا وہاں پکڑا ہوا ہے، تو باہر تو پتہ آپ کو. نوکری بھی کرتے تھے، وہ بھی نوکری کرتی تھی، سارا کچھ تھا. تم بقول تمہارے تم نے گھر والوں کو رشتہ بھی بھیجا ہوا تھا. مجھے صرف ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب تمہارا اتنا تعلق تھا، تم اس کے ساتھ زندگی بھی گزارنا چاہتے تھے، تو اس بچے کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ اگر تو کسی اور کا ہوتا، اگر اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہوتا تو تم یہ حرکت کرتے بھی. جب تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارا بچہ تھا، تو کیوں مارنے کی کوشش کی؟ پڑھے لکھے بھی ہو تم، پیسے بھی کما رہے تھے. مارنے کی کوشش نہیں کی. قتل ہی ہوا نا بچے کو. 5 ماہ کا بچہ تھا. سر گائیڈنس دینے کے لیے آگے کوئی انسان ہونا چاہیے. بس ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ بات نہیں شیئر کی، نہ گھر والوں کے ساتھ کی ہے. صرف ڈائریکٹ مامی کے ساتھ بات شیئر کیا. انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ پیسوں کی خاطر میرے ساتھ کتنے پیسے دیے تم نے؟ میں نے ابھی 15,000 دیا تھا. اور کتنے لینے تھے؟ 5,000 اور دینا. 20,000 روپے میں کرنا تھا سارا کچھ. جی سر. پھر جب تم اس کو جنرل اسپتال لے کے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سر میں وہاں پہ بیٹھ گیا ہوں ٹینشن میں اپنی میں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو پھر ان کے گھر سے کال آئی ہے کہ کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی. نہیں، ان کو کیسے پتا چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ وہ گھر پھر میں نے اپنے گھر کال کی نا ابو کو. اچھا. ابو کو بتایا تو پھر ابو نے ان کے گھر کال کی ہے. تو پھر انہیں میں نے بلایا ہاسپٹل. یہ آئے ہیں، انہیں میں نے سارا کچھ سچ بتایا کہ ایسے ایسے میں لے کے گیا تھا ابورشن کے لیے. تو ابورشن کے ٹائم بلیڈنگ نہیں رکی، اس کی دوران ڈیتھ ہو گئی. آپ ملزم کی گفتگو سن رہے تھے. اس کے ساتھ 2 شریک ملزم ہیں بقول اس کے. ایک اس کی سگی مامی ہے جس نے اس کو مشورہ دیا، اور اسی نے اسقاط حمل کا سارا پروسیس جو تھا اپنے گھر کرنا تھا، کسی کلینک وغیرہ پہ نہیں، اپنے گھر میں بلایا. اور ایک ساتھ اس کے شریک ملزمہ ہے جو اس کے بقول اس کو نہیں پتا کہ وہ کون تھی. انچارج ہمارے ساتھ موجود تفتیشی افسر ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جاوید صاحب، اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں بہت کم رونما ہوتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں 1 ماہ کے اندر یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا. آپ کی سماعت سے گزرا ہوگا، ایک واقعہ نواب ٹاؤن میں پیش آیا، اب یہ دوسرا واقعہ پیش آیا. کہاں تک تفتیش پہنچی ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ جی، یہ تفتیش میرے پاس ہے اس مقدمہ کی. یہ مقتولہ رابعہ اور جو یہ ملزمہ اجاز ہے، اجاز امتیاز، یہ آمنے سامنے رہتے ہیں. ان کے گھر آمنے سامنے ہیں، اور یہ ادھر یونا آباد کے رہائشی ہیں. اس کا پھر چل رہا تھا 7-8 سال سے اس کے ساتھ. اور یہ ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے کہ وہ مقتولہ جو رابعہ ہے وہ 5 ماہ کی حاملہ تھی، اور اس نے اپنی مامی کے ساتھ جو بندیاں والا پل، چونکہ امر سدھو کرائے پہ رہائش پذیر ہے، اس کے ساتھ بات کی، اور اس نے اس کے ساتھ کو پیسے وغیرہ طے کیے. اور یہ 16 تاریخ کو صبح گھر سے لے کے ادھر چلا گیا ہے. اس کے گھر میں ہی ادھر انہوں نے وارشن وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی دوران جب اس کی حالت بگڑ گئی ہے تو شام کو یہ 6 بجے ادھر ہاسپٹل لے گئے ہیں. ہاسپٹل لے گئے ہیں تو ادھر انہوں نے چیک کیا تو ادھر ڈیتھ ریسیو ہوئی ہے. اگلے دن پھر جب یہ رات کو ناش گھر لے کے آ گئے ہیں، صبح محلے میں بھی شور وغیرہ
डल गया, तो ये इन्होंने फिर थाने में रब्ता किया और जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो 18 तारीख को हमने इसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मसूल हो गई है, उसमें हमने 376 और 338 सकाते हमल की जो दफात थी वो भी लगा दी हैं हमने। तो तफ्तीश इसकी हो रही है। ये अब मेरे पास रिमांड पे है। मामी जो है ताला लगा के बदस्तूर भागी हुई है, तो उधर हमने PFSA की टीमें भी बुलवाई थी और उन्होंने अपने को एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो हम PFSA जमा करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जावेद साहब क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर यही है कि वो जो उन्होंने वार्षण करवाने की कोशिश की है ना, उसी से उसकी डेथ वाक़या हुई है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से। इब्तदाई तौर पे आप लोगों को यही जो बुरसा थे उनकी तरफ से यही कहा गया था कि हमारी बेटी को इजाज़ नामी शख्स ने कत्ल कर दिया है, तो आप लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये अबॉर्शन के दौरान जो है वो बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई है? वो जब PFSA की टीमें वगैरह आई थी तो अबताई रिपोर्ट से ही पता चल गया, क्योंकि उस पर तशद्दुद वगैरह के निशानात नहीं थे, तो पता चल रहा था कि ये यही मामला है, अबॉर्शन का ही मामला है और कोई नहीं है। जैसे भी आपने फरमाया कि आप 376 और 338 शायद ए लगाई थी? ए और बी, हाँ जी लगाई है, तो इसमें लड़की जो है वो तो जान से चली गई है। जी तो कत्ल की दफात जो 302 वो आज़ाद भी की जाएगी? 302 तो पहले ही ऑलरेडी है ना, मुकदमा 302 302 में दर्ज हुआ है सर। ठीक है। अच्छा, ये नाजरीन के लिए बता दीजिएगा जो हमें देख रहे हैं कि 302 लड़की मर गई, 302 लग गई, 376 और 338 जो है वो दफात क्या होती हैं और वो क्यों लगाई हैं? 376 जो है वो जना की है, क्योंकि ये जना करते रहे हैं, शादीशुदा नहीं है, अनलीगल बेटा बच्चा था जो उसके पेट में था, तो और जो वार्षण की है वो 338 है। ठीक है। और 338 ए और बी, उसमें वो कैटेगरी हैं कि अपना दूसरा बच्चे की जो है ना वो उम्र के हिसाब से। ठीक है। हाँ जी, 3 माह का है, 4 माह का है, 5 माह का है, उसी हिसाब से वो। दो मुलजिमें हैं जिन्होंने एक ने 20,000 लेके ये करने की कोशिश की और साथ जो एक उसकी शरीक मुलजिम है, उनका स्टेटस आप कह रहे हैं भी भागे में, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिश की जा रही है? हमने मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल करने के लिए भेजा हुआ है दफ्तर, तो और भी सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी पकड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये वाक़यात जो हैं हमारे माशरे में कभी भी इस तरह से सामने रूनुमा नहीं होते थे। ढके छुपे ये चीज़ें शायद हमारे माशरे में चलती हों, लेकिन इस तरह से मंजर यहाँ पे कभी नहीं आई थी। और लम्हे फ़िक्रिया है कि ये वाक़यात जो हैं तसलसल से सामने आना शुरू हो गए। नवाब टाउन के वाक़े से इस तरह के जो नौजवान हैं उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा था, अब ये दूसरा वाक़या निस्तर कॉलोनी में हो गया है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जवान साला बेटी को खोया है, उनके क्या तासुरात हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनको ये पता था कि इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो चल रही है या वो इससे ला इल्म थे। दूसरा ये कहता है कि इसने शादी करनी थी और रिश्ता भी घर भेजा था, इसकी बात में कितनी सदाकत है मकतूला के बुरसा से जानते हैं। एक बाप के लिए अपनी जवान साला बेटी का जनाजा उठाना कितना तकलीफ दे हो सकता है, इस तकलीफ को सिर्फ वही समझता है जिसने प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रैक्टिकली इस चीज़ में से गुजरा हो। हमारे साथ मकतूला के वालिद मौजूद हैं। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम कहता है कि वो शादी करना चाहता था, रिश्ता देना चाहता था और बड़े बड़े दावे कर रहा था और अपने इस चीज़ को भी मानता है जो उसने कभी फेल किया है कि 5 माह की प्रेग्नेंट जो लड़की थी उसको उसकाते हमल के लिए लेके गया और लेके भी अपनी रिश्तेदार के पास गया जो ना तो डॉक्टर है और ना ही उसके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसके तहत वो ये उसकाते हमल कर सकती थी। मकतूला के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम क्या? मेरा नाम मीन मसीह।
अमीन साहब कितने साल की बेटी थी आपकी? 27 साल। काम वगैरह करती थी? हाँ जी। इसी इलाके के रहने वाले हैं शुरू से? हाँ जी। ये जो मुलजिम है इसको जानते हैं? हाँ जी जान कितने अरसे से जानते हैं? बचपन तो ही जानना जी। अच्छा, जो सामने- आमने सामने घर ने ते आमने- बचपन तो बच्चे इकट्ठे जवान होए। अच्छा, ये सामने वाला घर हाँ जी। उसका है। क्या पता चला आपको बेटी के मुतालिक? ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ है। अमीन साहब हुआ क्या जिस दिन आपको इतला मिली? किसने इतला दी कि आपकी बेटी जो है सारे वो- सुबह मेरी बेटी तैयार हुई सुबह उठ के 9 बजे, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि पापा जी मैनू ना सब्जी छेती लिया देना तो मैं थोड़ा काम जाना है, उस तो बाद मैं आके अपना सब्जी सुब्जी बना लाँगी। फिर उन्हें नैट के उत्ते लैना और काम कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं 1-1:30 बजे आया तो बेटे ने ताला मारा तो मैंने उसको बोला अभी आई नहीं, कहता नहीं। मैं कहा अच्छा चलो आ जाती है, जहाज़ के साथ ही गई है। इधर कहाँ जाना है? फिर असी जो रात में 8 बजे आए तो मैं खाना शाना तंदूर से मंगा लिया। मैं फिर लिया रोटी तो मैं खानी। फिर मैंने 10 बजे क्या, मैं क्या 10 बजे गए नहीं, कुड़ी क्यों नहीं आई? रात के 10 बजे? हाँ रात के 10। मैंने उसको बोला कि यार उसको फ़ोन करो। उन्हें कहा जी वो मतलब फ़ोन ही बंद है। अच्छा मैं क्या जा उधर अपनी ताई ने कहा वो व्हाट्सएप से करे उन्हें ना कोई गल शल शायद कोई चक्कर चल जे, कुछ नहीं होया। उन्हें कहा असीं तो सुबह से ट्राई लगे हैं करन तो उनका फ़ोन बंद है। तो फिर उन्हें कोई बाप का फ़ोन आया 10:30 बजे के करीब। इजाज के बाप का? हाँ। अच्छा। तो फ़ोन मेरे बेटे के पास ही था। तो उसने बोला कि अबू जी उन्होंने फ़ोन आया उनके पापा का कि जे एजाज और राबिया जनरल अस्पताल च ने, इन्हों का एक्सीडेंट हो गया है, तुसी भी उत्थे आ जाओ तो असीं भी उत्थे आ जाने। मैं कहा ठीक है तुसी जाओ नाल अपने छोटे भनवैये नूं नाल लै ते चला पता कर रहे हो की होया है। मैं तुसी मैनूं ज़रूर खिंचना है। वो उधर गया है, वो रोंदा रोंदा घर आया। उन्हें कहा पापा जी उत्थे ते पता नहीं की हो गया तो की नहीं, तो तुसी नाल चलो। मैं कहा ठीक है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਸਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ पापा जी मैंने इसको मार दिया है, आप मुझे मार दो, मैंने भी अब नहीं बचना, मुझे भी अब इसके साथ ही दफन करो। मैं क्या होया कि इन्हों जी इसके एक्सीडेंट हुआ ना, तो इसका ब्लड बहुत ज़ाया हो गया और इसका दिल जो है ना वो ब्लॉक हो गया। तो फिर समझ के बाहर हो गई बात। मैंने कहा चलो इसको घर ले चलते हैं। हम जब घर लेके आए हैं, स्टोरी का तो फिर पता चला जब मेरी भाभी ने उसके कपड़े चेंज करने की कोशिश की। इसके साथ क्या हुआ वो तो एक्सीडेंट बताता है। मल्ले की बीवियाँ बाजियाँ मेरिया चाचियाँ ताइयाँ जिन्नियाँ भी आईयां वो कहंदियां सी वो वेखो इनू चोट कित्थे लगी, अगर इनका एक्सीडेंट होया तो कित्थे लगी चोट। कोई जिस्म पे कोई निशान वगैरह नहीं था? हाँ थे, पकड़ने के जैसे होते हैं ना, ऐसे कंधों पे ऐसे बाजू। तो क्या हुआ क्या ऐसा आपको? जैसे मुलजिम कहता है कि वो 5 माह की हामला थी और इसकाते हमल कराने के लिए लेके गए, आप लोगों को कभी शक नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई? सर देखो मेरिया 3 बेटियां ने, एक मेरा बेटा है, तो मैं 6 बच्चे पैदा किए ने। क्या लेकिन ये तो लड़की बड़ी स्मार्ट है, तो इनके वजूद भी इन्ना नहीं है भी इनका। हाँ जी, कोई औरतें ऐसिया होंदियां ने जिन्हों का पता लगता 4 महीने तो बाद कई पेट में, कई औरतें ऐसिया होंदियां ने पहले दूसरे महीने जिहड़ियां स्मार्ट होंदियां उन्होंने पता लग जाता। ये बच्ची स्मार्ट सी 5 महीने का झूठ मार रहा है। जब ये आपकी बेटी कहता है कि ये इसने आपकी बेटी से शादी करनी थी, रिश्ता भी भेजा था, ऐसी कोई बात हुई? हाँ, वो इसने मेरे साथ बात की कि पापा जी मैंने अंकल जी मैंने इससे ना। कितना अर्सा पहले? ये कोई तकरीबन 1 साल हो गया इस बात को। तो उसमें कभी ये झगड़ पड़ते थे, कभी ये बोल पड़ते थे, तो मैंने ना इसके बाद मैंने कहा ठीक है
जब किसी के साथ मेरी बेटी ने शादी करनी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो लड़के के वालिदैन ने आप लोगों से रब्ता किया? नहीं, उसने नहीं किया, कभी रिश्ता लेके कोई नहीं आया? बस ऐसे ही उसने उसके किसी को बोल दिया, उसके बाप ने, कि आप जो मर्जी करो, जब हम चाहेंगे वहाँ तुम्हारी शादी होगी। ये बात मैंने किसी से सुनी, और एक साल पहले की सुनी, तो वो मुझे तो पता भी नहीं कि ये किसने बोला। जैसे ये बताइएगा कि आपने अपनी बेटी को एक गैर लड़के के साथ जाने की इजाज़त क्यों दी? आप जैसे कह रहे हैं कि वो पहले भी जाती रहती थी, आपने इजाज़त क्यों दी? हाँ जी, वो इसलिए इजाज़त दी भी इन्होंने शादी कर लें, क्योंकि कुड़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ तो ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, जिस तरह भी मारे है। आप समझते हैं कि वालिदैन का भी कहीं कसूर है कि वो अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ जाने की इजाज़त देते हैं जो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। आप लोगों ने पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया कि इसने कत्ल कर दिया है, पुलिस ने मुकदमा भी कत्ल का दर्ज कत्ल ही किया है जी, कत्ल ही है। जहाँ पे उसने किया है वहाँ पे कोई शय ही नहीं है, सिलेंडर नहीं है। ऐसी जगह पे तो सिलेंडर तुसी एम्बुलेंस भी खरीद लवोगे तो उनके नाल भी सिलेंडर होगा जी। ऐसा क्या मुतालबा करते हैं अब? इंसाफ किस तरह से आपको मिलेगा? इंसाफ, सानू इंसाफ चाहिए जी, इन्हें सख्त तो सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले मुआशरे में पता लगे असी आइंदा इंज दा कोई कदम नहीं चुकना, लड़की होए या लड़का। चाचा जी, इंतहाई बड़ा दुख है आप लोगों के लिए, मैं माजरत पाऊँ कि आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी है, इसको रोकने के लिए वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैं अज नहीं उठांगा तो मैं तो अपनी कुड़ी का आप ही कत्ल कर लिया, मैं किसी को की रोकांगा? फिर सानू ये रोकना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। अमीन साहब के ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है इसको कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बहादुरी देखें कि उन्होंने अपनी बेटी खो दी है, लेकिन वो उसके नाहक कत्ल के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मुआशरे में बढ़ती हुई ये जो बेराह रवी है इसको रोकने के लिए भी इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा एक राबिया तो इन्होंने खो दी है, आइंदा कोई राबिया किसी के बहकावे में आके ऐसे अपनी ज़िंदगी की बाजी न हार जाए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ़ार केसरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में रवा माह 2 वाक़यात ऐसे पेश है जिसके अंदर दौराने अस्काते हमल 2 ख़वातीन जो थी वो अपनी जान की बाजी हार गई, और फिर पुलिस के ख़िलाफ़ जो थे वो लोगों की एजिटेशन जो थी वो देखने में आई कि पुलिस जो है वो डॉक्टरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं कर रही, इनको पकड़ नहीं रही। एक केस जो था वो नवाब टाउन के इलाके में पेश आया था, दूसरा केस जो है वो भी हाल ही में निस्तर कॉलोनी के इलाके में पेश आया है। इनसे जानते हैं केसरानी साहब, अब सबसे पहले तो ये बताइएगा, इन ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना आप लोगों की डोमेन है? डेफिनेटली डोमेन में तो आता है, और लेकिन मेरा ख्याल है उसमें हमारे साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका इश्तराक और उसका ताउन और उनकी मुद्दत में पर्चे दर्ज होने चाहिए। बेसिकली तो एज़ पर रूल जो एज़ पर SOP है वो इस तरह होना चाहिए। पुलिस अपने तौर पे किसी अताई के ख़िलाफ़ इस तरह कार्रवाई करके वो हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट होते हैं। उसमें हमें नहीं पता होता कि कौन सा ऐसा अताई है जिसके पास वाकई डिग्री है, किसी के पास नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें हमारे साथ या हम उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे तो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं साथ ये भी कहूँगा कि अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता, पुलिस का ताउन भी उसके लिए मस्ट है। ऑब्वियसली क्रैकडाउन होगा, बंदे पकड़े जाएंगे, तभी बात बनेगी। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि हम 2 डिपार्टमेंट्स को आपस में कोलैबोरेशन करके, ताउन करके और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मुद्दत में हमें पर्चे देने चाहिए और उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। इस तरह के वाक़यात होते होंगे हमारे मुआशरे में, लेकिन मंजर आम पे नहीं आते थे। लेकिन अभी हाल ही में एक ही माह के दौरान 2 वाक़यात ऐसे पेश है जिसके अंदर इसकाते हमल हुआ और ख़वातीन जो थी वो जाँ बनी। उसकी एक शाहकोट में वाक़या हुआ, लेकिन वो खातून जो थी वो लाहौर में आके जाँ बर ना हो सकी। इसी तरह निश्तर
نشتر والا جب واقعہ پیش آیا تو جو ورثہ تھے انہوں نے پولیس کے خلاف احتجاج بھی کیا اور کہا کہ ہماری خاتون کو بچی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پولیس نے پھر قتل کا ہی مقدمہ درج کیا، لیکن جیسے انویسٹیگیشن چلی پتہ چلا کہ اسقاط حمل ہوا تھا۔ ایسے واقعات کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ان کو روک تھام کے لیے کیا ملزمان کو سزائیں دینے سے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے، اویئرنیس ہے؟ کیا سمجھتے ہیں بطور پولیس آفیسر لاہور کو اب لیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ایسا کیا جائے جس سے یہ واقعات جو ایک دم رونما ہونا شروع ہو گئے ان میں کمی آ سکے؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہیں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی بات بھی ہے، ہمیں سوسائٹی کے اندر مختلف فورمز کے اوپر اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے، اور نمبر 1 نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیٹرنس ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ سرٹینٹی آف دا پنشمنٹ، وہ ہمارے ہاں یہ ایک جو پرنسپل ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیویرٹی آف دا پنشمنٹ ضروری نہیں ہے بلکہ سرٹینٹی آف دی پنشمنٹ، یقیناً جب ملزم کو پتہ ہو کہ مجھے سزا ہوگی تو تب یہ اس کا ڈیٹرنس ایفیکٹ پیدا ہوگا۔ یہ شاید بعد میں بات ان میٹیریل ہے کہ سزا کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن سزا اس کو ہونی چاہیے ایز پر لا جو بنتی ہے۔ جب اس کو یقین ہوگا کہ مجھے سزا ہوگی، میں پکڑا جاؤں گا، تو میرا خیال ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس طرح کے انسیڈنٹس اس کو کمی آنا ان میں شروع ہو جائے گی۔ اگین کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کوئی کسی کا illicit ریلیشن ہے آپس میں اور اس کے نتیجے میں کوئی اس طرح کی پریگننسی ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے کوئی انلیگل فورم ڈھونڈنا ہے، کوئی عطائی کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ اپنا ابارشن کا کیس لے کے جانا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی لڑکا لڑکی کے اس طرح کے کیس کو آپ میچور کریں۔ تو لیکن جب بھی آپ کو پتہ لیگل چینل ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا تو انہوں نے عطائیوں کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے والا کیس ہوا ہے اس والا نواب ٹاؤن والا، اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ انہوں نے جو عطائی ڈھونڈی ہے، ایک دائی یا ایک بندہ تھا، انہوں نے شور کوٹ کے اندر ڈھونڈا ہے، لاہور کے اندر ان کو نہیں ملا۔ تو اگین ان کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں تھی، ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، وہ پراپر پروفیشنل لوگ نہیں تھے، تو ان کا کیس بگڑا اور الٹیمیٹلی اس بیچاری انفارچونیٹ طریقے سے لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان شارٹ یہ ہے کہ جو سرٹینٹی آف دا پنشمنٹ ہے کہ سزا یقیناً آپ کو ہوگی، اس سے ہی ایک ڈیٹرنس ایفیکٹ پیدا ہوگا جس سے ان انسیڈنٹس کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آج سے کوئی 8 سال پہلے جب آپ لاہور میں ایس پی ڈویژنل ایس پی تعینات ہوتے تھے تو تب جو یہ ہوٹلز وغیرہ تھے اور جو سرائے وغیرہ تھے ان کے اوپر بہت زیادہ ریڈ کی جاتی تھی، اور پولیس جو تھی وہ ان کے اندر بڑا ان کے تعاقب میں رہتی تھی کہ ایسے کپلز آئیں اور فوری طور پہ چھاپہ مارا جا سکے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نئے ایکٹس آئے، آپ لوگوں نے چھاپے مارنے کم کر دی، لیکن ایک آپ لوگوں نے اپلیکیشن جو تھی وہ انٹروڈیوس کرائی جس کا ابھی حال ہی میں ہوٹل آئے وہ جو چل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان یہ جو ہوٹلز اور جو سرائے ہیں یا اس قسم کی جو جگہیں ہیں یہاں پہ ڈیٹرنس زیادہ مزید افیکٹو کر دی جائے تو بہتری آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو میری اوپینین یہ ہے کہ ہم کسی پریمیسز کے اندر، کسی چار دیواری کے اندر انٹل انلیس کہ وہاں پہ کوئی ایسا ایشو کریٹ نہیں ہو رہا، شکایت نہیں آ رہی، تو ہمیں ہر گھر میں جا کے اور ہر ہوٹل کے اندر جا کے ہر روم کو چیک کرنے کی میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے۔ اس کا یعنی فائدہ شاید کم ہو لیکن اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ نقصان 2 طریقے سے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ کافی سارے شریف شہری ایسے ہوں گے جن کی پگڑیاں اچھلیں گی، یعنی جو رات کو اگر کوئی میاں بیوی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں اور پولیس جا کے رات کو اچانک وہاں پہ ان کو چیک کرنے کے بہانے وہاں پہ جائے گی، اس کمرے کو کھلوائے گی، آبویسلی ایک امبیرسمنٹ کریٹ ہوگی ان کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ہمارے بعض اوقات پھر پولیس ملازم بھی اس میں سے بعض اوقات اس میں کرپشن کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنا شروع نہ کر دیں، اس پہ کارروائی کم ہوتی ہے، کرپشن کے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگنا زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں وہ جو طریقہ ہے چھاپے لگانے کا، اور وہ کہیں کہ کمپلینٹ ہو، کوئی ایشو ہو، اور کمپلینٹ بھی میں یہ کہوں گا ان جگہوں پہ کمپلینٹ جہاں پہ کسی علاقے کے اندر کوئی براثل ہاؤس چل رہا ہے اور جہاں پہ شہری تنگ ہیں، جہاں پہ سٹیزن تنگ ہیں، جہاں پہ محلے دار تنگ ہیں، ہمیں وہاں پہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انڈیویجول انسیڈنٹس میں ہوٹلس کے کمروں میں جا کے لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ ویری پریسائزلی، دونوں واقعات کے اندر ملزمان جو ہیں پکڑے گئے ہیں۔ اس جو نشتر والا واقعہ ہے اس کے اندر وہ دائی اور نرس جو ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑی گئی، پہلے کیس کے اندر ڈاکٹر دائی وغیرہ سارے پکڑے گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سزا دلوانے میں آپ کا انویسٹیگیشن ورک جو وہ کامیاب ہو سکے گا؟ کیونکہ اس کے اندر لیک آف ایویڈنسز ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے کوآپریشن نہیں ہوتا، لائرز کھڑے ہو جاتے ہیں، 100 لیکوناز نکالے جاتے ہیں، پروسیکیوشن
چلان ویک ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو سزا, ان دونوں کیسز کی پرٹیکولرلی سزا دلوانے میں میرا خیال ہے سزا, آئی ایم ہوپ فل کہ ان کو پہلی بات تو یہ ان کو سزا ہو جائے گی, اور چونکہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے ان کیسز کے اندر. لیکن میں کسی حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا جو اوور آل سسٹم ہے کرمنل جسٹس وہ تھوڑا سا کمبرسم ہے, تھوڑا سا لینتھی ہے, اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملزم کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے, تو وہ اپیلز کا حق استعمال کرتے کرتے بات ہائی کورٹ تک جاتی ہے, پھر سپریم کورٹ تک جاتی ہے, الٹیمیٹلی جا کے جو کنوکشن ریٹ ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہے. بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ ان کیسز کے اندر چونکہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. ایسی سیویئر کیسز کی خود مانیٹرنگ کرتے ہیں ہم بالکل, ہم ایس پی لیول پہ, میرے لیول پہ بھی ہوتی ہے, ایس پی لیول پہ بھی ہوتی ہے, اور ایون بعضوں کا سینئر لیول پہ بھی اس طرح کے آفینسز کے اندر ہماری سپرویژن ہوتی ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ان کو سزا ہوگی, اور یہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے پروسیکیوشن ہوگی ان کیسز کے اندر, اور ان کو سزا ہوگی. امید تو کافی ہے مجھے انشاءاللہ. بہت شکریہ. عبدالغفار کیسرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ ان کی ڈومین اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر کہیں پہ ایسی انلیگل کارروائی ہو رہی ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن کرنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ سجیشن یہ بھی دی ہے کہ جو ہیلتھ ہمارا محکمہ صحت ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کلیبوریشن کریں اور ایسے عطائیوں کے خلاف لازمی کارروائی کریں جہاں پر اس قسم کے قبیح گناہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اسقاط عمل ہو رہا ہے. دونوں کیسز کے اندر نان پروفیشنل لوگ جو تھے وہ ملوث تھے, اور ان کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی. نواب ٹاؤن کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ بچی جو تھی وہ جہاں پر نہیں ہو سکی, 4 گھنٹے بعد مر گئی, اور اس کیس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ وہ CCTV فوٹیج جو سامنے آئی اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ جو اس کی ملزم کی کزن ہے اس سے معاملہ سارا بگڑ گیا تو وہ لڑکی کو اٹھا کے جنرل ہسپتال شفٹ کر رہے ہیں. پولیس کی سجیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے, اور محکمہ صحت کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایسے عمل جو ہیں وہ ہونے سے روکے. جس کیس کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں انتہائی سینسیٹیو ٹاپک ہے. لوگ اس چیز کو ابھی تک نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اندر جو جس طرح سے دونوں واقعات ہوئے ہیں, نواب ٹاؤن کا واقعہ بھی اور نشتر کا بھی, اس کے اندر عورت کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور قانون ہمارا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ارشد چوہان صاحب موجود ہیں جو گائنیکالوجسٹ ہیں اور ایک عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب, عام فہم زبان میں ہم ابارشن یا اسقاط حمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ پریگننسی جب ہو جائے اور قدرتی طور پہ وہ ٹھیک چل رہی ہو اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو, نہ ماں کو خطرہ ہو نہ جو بچے کو خطرہ ہو, اس بچے کو اگر گرایا جائے تو اس کو ابارشن کہتے ہیں. اب پہلے یہ ٹرم یوز ہوتی تھی جو نیچرلی حمل ضائع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ٹرم یوز ہوتی تھی, لیکن چونکہ مس کیریج جو ہے, یہ جو ابارشن ہے یہ بنیادی طور پہ لوگ ان لافلی کراتے ہیں, اس لیے یہ بدنام ہو گیا لفظ. اب مس کیریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو حمل چاہتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن قدرتی طور پہ وہ ضائع ہو جاتا ہے, اس کو مس کیریج کا نام دیا جاتا ہے. اور جو لوگ ان لافلی اپنی مرضی سے ایک نارملی گروئنگ پریگننسی کو ضائع کراتے ہیں اس کو ابارشن. کئی دہائیوں پر آپ کا تجربہ محیط ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کے پروفیشن سے منسلک جو افراد ہیں وہ ابارشن کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم اوتھ لیتے ہیں, جب ہم اوتھ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم لا کو ابائڈ کرنے کے ہم اس پہ پابند ہو جاتے ہیں. اس لیے جتنی بھی پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں وہ اب لا کے اگینسٹ نہیں جاتے, کیونکہ ہم مین کائنڈ کو سیو کرنے کے لیے ہیں, اس کا نقصان کرنے کے لیے یا اس میں قدرتی عمل میں انٹرپشن کے لیے نہیں ہے. اس لیے پروفیشنلی کوالیفائڈ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ اپنے حلف اور اپنے قانون کے پابند ہونے کی وجہ سے پریگننسی کو بلا وجہ انٹرپٹ نہیں کرتے. کس صورت میں ابارشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو لا ہے اس میں آپ کا سوال ایک تو وہ ہیں جو قدرتی طور پہ حمل ضائع ہو جاتے ہیں, ایک ہے جو آن گوئنگ پریگننسی کو انٹرپٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کنٹینویشن آف پریگننسی سے ماں کی جان کو خطرہ ہو. یہ ایک کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہے. اور دوسری جو ریلیٹیو انڈیکیشن یوز ہو رہی ہے وہ
اگر بچہ پیدا ہو کے انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف نہ گزار سکتا ہو, وہ اتنا میل فارمڈ ہو اور اس کی باڈی پارٹس نہ صحیح طرح سے بنے ہوں, تو اس صورت میں یہ میڈیکل کمیونٹی اس کو جسٹیفائڈ سمجھتی ہے کہ اس کا مس کیریج, اس کا اگر ابارشن کر دیا. ابھی حال ہی میں لاہور میں 2 ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر غیر شادی شدہ خواتین جو تھی وہ پریگننٹ ہو گئی اور بعد میں انہوں نے ابارشن کرانے کی کوشش کی, اور اس کے اندر جہاں پہ بچہ ضائع ہوا وہاں پہ عورتوں کی جان بھی ضائع ہو گئی. آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا بندہ آیا ہے, یعنی شادی شدہ شخص جو ہوگا جوڑا وہ تو کبھی بھی اس چیز کو کروانے کے لیے نہیں ہوگا, لیکن آپ کے پاس کبھی لوگوں نے آ کے ایسی اس چیز کے حوالے سے کبھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہم یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایکچولی یہ سارا کام آپ جس مائنڈ جو لوگ کرتے ہیں ان کا مائنڈ آلریڈی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ دے ہیو کمیٹڈ اے کرائم, اس لیے وہ کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ اور لا فالوئنگ لوگوں کے پاس جاتے ہی نہیں. وہ اپنے رشتہ داروں سے سب سے پہلے کسی ایک رشتہ دار کو ڈسکلوز کرتے ہیں, اور وہ رشتہ دار پھر کوئی ایسا راستہ ڈھونڈتا ہے جو ان نوٹسڈ ہو, ان پبلسائزڈ ہو, اور وہ نان کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جانا پریفر کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو جنرلی پتہ ہے کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتے. اسی لیے یہ شرح اموات بھی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ذہنی طور پہ بھی چور ہوتے ہیں, اپنی فیملی سے بھی انہوں نے چوری رکھا ہوتا ہے, معاشرے سے بھی چوری رکھا ہوتا ہے, تو وہ دے ٹرائی ٹو فائنڈ اے پلیس جہاں ان کا ایکسپوجر نہ ہو. اور یہ بھی خدشہ ہوتا ہے ان کو کہ اگر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان کی پبلک میں کہیں شکایت نہ ہو جائے کہ یہ کون سا کام کرانے آ گئے ہیں جو لیگل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو جن 2 ہم پرٹیکولرلی تو نشتر کالونی کے اندر ایک جو بھی حال ہی میں واقعہ پیش ہے اس کے اوپر بات کریں, لیکن اس سے پہلے اسی طرح کا ایک ریلیونٹ کیس نواب ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا. وہاں پہ جو لڑکی تھی اس کی 4 منتھ کی پریگننسی تھی. یہ ابھی جو لڑکی فوت ہوئی ہے اس کی 5 ماہ کی پریگننسی تھی. بطور ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی ہوگی دونوں کی موت کی؟ دیکھیں, ہم ایجوکیشن پہ زور دیتے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ایک لفظ گرومنگ آتا ہے. گرومنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لیں کہ بچوں کو وہ لک آفٹر نہ کر سکیں, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کو فالو نہ کر سکیں, مانیٹر نہ کر سکیں. ہمارے بچوں کی تعداد ہماری اتنی ہونی چاہیے جتنے ہمارے وسائل ہیں. جو لوگ زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہیں ان کا کنٹرول یا گرپ سارے بچوں پہ اس طرح سے نہیں رہتا. اور سوشل میڈیا سب سے بڑا ایول ہے, کیونکہ آپ اپنے بچپن کو یاد کریں کہ جو چیزیں اس طرف راغب کرتی ہیں ان تک ایکسیس نہیں ہوتی تھی پچھلی جنریشن کی. اس جنریشن کی ایکسیس ہو گئی ہے ان چیزوں کے بارے میں, اور پیرنٹس کا گرپ اور کنٹرول بچوں پہ کم ہو گیا ہے کہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے موبائل پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وچ یو ڈونٹ نو. انٹرنیٹ کی بڑی خصوصیات ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کو بڑا نالج دیتا ہے, اس میں لائبریریز ہیں, اس میں ویڈیوز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں اڈلٹری بھی ایگزسٹ کرتی ہے جو چیزیں بچوں کے ایکسپوجر میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں بچوں کی جو تربیت ہے, گرومنگ مینز کہ بچپن سے ہی ماں باپ کو بچوں کو چیزیں, ہم جھجکتے ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کی جو جنسی باتیں ہیں وہ نہیں کرتے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کو ود ان دیئر ہاؤس, ود ان دیئر روم بچوں کو ان باتوں کے بارے میں بریفلی بتانا ضرور چاہیے کہ یہ چیزیں ہارمفل ہیں, ان لافل ہیں. بچے چاہیں یا نہ چاہیں وہ ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں. ماں باپ کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ بچے پہ اثر ہو رہا ہے, لیکن کمرے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ماں باپ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ بچے ان کو ابزارب کرتے ہیں, سنتے ہیں, ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اپنی آزادی کا انالیسس کرتے ہیں. ماں باپ کس طرف لینینٹ ہے, کس طرف لینینٹ نہیں ہے. تو یہ گرومنگ کو اوور آل ہمیں اس پرابلم کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک پہ سوشل میڈیا کے اوپن ہونے کے اثرات آ رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا جائے. یہ جو لائف کی دوڑ ہے جس میں ماں بھی کام کر رہی ہے, بچہ بھی کام, والد بھی کام کر رہا ہے, تو بچے ان اٹینڈڈ ہو جاتے ہیں. ان اٹینڈڈ ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ساتھ سے چیزیں نارمل سے ڈیویٹ ہو رہی ہیں. ہمیں اس چیز کی طرف ہمارے والدین کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹریک رکھیں, چیزوں کو فالو کریں, اور بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی کرتے رہیں کہ وہ اپنی باڈی کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنا دھیان رکھ سکیں.
ویری پریسائزلی لاسٹ کوشچن، اس کیس کے اندر رابعہ 5 ماہ کی پریگننٹ تھی بقول پولیس کے اور اس لڑکے کے جس نے ابارشن کروایا، کیا وجہ بنی ہوگی اس کی موت کی؟ دیکھیں ابارشن جو پریگننسی کا مٹیریل ہے اس میں بلڈ ہوتا ہے، اور اگر بیبی ڈیڈ ہو جاتا ہے کسی دوائی سے تو ڈیڈ مٹیریل بلڈ کی موجودگی میں جو انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے اس سے جراثیم انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں. انفیکشن سب سے بڑی کاز ہے کہ جراثیم جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں خاتون کے اوپر، اس کے بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جس کو ٹیکنیک نہیں آتی کام کرنے کی وہ ڈیمیج کر دیتا ہے انٹرنل آرگنز کو، اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے. سو انفیکشن اینڈ بلیڈنگ آر دی 2 prominent causes آف ڈیتھ. اور سب سے بڑی وجہ بتائی آئی مین ہمارے معاشرے میں جو ان کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہم عطائی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم انٹرینڈ پرسن از انٹرینڈ پرسن. اب زمانہ دائی کا نہیں رہا، سیانے لوگوں کا نہیں رہا، اب سائنس کا رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے، ہر چیز نظر آتی ہے الٹرا ساؤنڈ پہ، ہر کام پریسائزلی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہتی ہیں. لیکن ان لافل کام، جھجکے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ اور جو انٹرینڈ پرسن جو کرنے والا ہے اور وسائل کی کمی، ان اموات کی وجہ ہے. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طرح سے مقتولہ کے والد نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے دی، وہیں پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کو جب والدین توجہ نہیں دیتے اور کسی جیسے سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا جائے تو ذہن میں فطور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ان فطور کی وجہ سے ایسی بے راہ روی کا بچے شکار ہو جاتے ہیں جس کے بعد اس قسم کی کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنا پڑتے ہیں. سینئر ماہر قانون سید فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے جس پروگرام کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نواب ٹاؤن میں بھی اسی سے ملتا جلتا کیس دیکھ چکے ہیں، جس کے اندر لڑکی جو ہے وہ اسقاط حمل کے دوران اس کی طبیعت ناساز ہو گئی اور بعد میں 4 گھنٹے بعد وہ دم توڑ گئی. اور اس کیس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اسقاط حمل کروانے کے لیے ایک دائی کا سہارا لیا گیا اور وہاں پہ لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی، اور جتنی دیر میں وہ ہسپتال پہنچی تب تک وہ دم توڑ چکی ہوئی تھی. ابتدائی طور پہ مقدمہ جو ہے وہ 302 کا درج کیا گیا، لیکن بعد میں 2 سیکشن جو ہیں اس میں ایڈ کی گئی، جس کے اندر 338A اور 376. فرحاد علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. فرحاد صاحب، پہلے ابتدائی طور پہ جو پولیس نے مقدمہ درج کیا وہ قتل کی دفعات کے تحت درج کیا، لیکن بعد میں 338A اور 376 جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی. یہ دونوں دفعات جو ہیں کس جرم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ بیسیکلی دیکھیں، کانٹینٹ جو اپلیکیشن میں یا بیان کے اندر پولیس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، نارملی پولیس فرسٹ انسٹنس کے اندر اسی کا مقدمہ درج کرتی ہے. اگر اس میں یہ کہا گیا کہ ایک لڑکی جو ہے اس کی جان چلی گئی ہے تو پولیس نے 302 کیونکہ قتل عمد کے حوالے سے جرم ہے تو انہوں نے وہ اسی سیکشن کے تحت FIR درج کر دی. اب جب سبسیکوینٹلی کیونکہ پولیس آرڈر آنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور جب وہ کلیکشن آف سرٹن مٹیریل کرتے ہیں اور ایویڈنس یہ آتی ہے کہ اس کے اندر اس لڑکی کی جان اس لیے گئی تھی کہ وہ اسقاط حمل کروانے گئی تھی یا اس کا ابارشن کیا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تو یہ اس کا ایک سیپریٹ اوفینس 338 پرووائڈ کرتا ہے اسقاط حمل اور اسقاط جنین کے حوالے سے. وہ پھر ABC ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، جس میں لمز اگر بچے کے بن گئے ہیں تو اس کا سیکشن ڈفرینٹ ہے، اگر لمز نہیں بنے تو اس کا سیکشن ڈفرینٹ ہے، پنشمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو وہ سیکشن اس حوالے سے ایڈ کر دیتے ہیں. اب اس کیس کے اندر 376 یہ ریپ کا سیکشن ہے بیسیکلی، کہ ریپ کیا گیا تھا اور اس ریپ کا بائی پروڈکٹ جو تھا وہ بچہ تھا، اور اس بچے کو ضائع کروانے کے لیے جو بائی پروڈکٹ ہوا وہ اس لڑکی کی جان چلی گئی. اب یہ ایک سیریز آف ایکشنز ہیں کہ ایک پہلے ریپ ہوتا ہے، پھر اس میں ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ابارشن کیا گیا اور اس میں اس لڑکی کی جان چلی گئی. سیریز آف اوفینسز ہیں، لیکن یہ ڈفرینٹ سیکشنز کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے ریپ جو ہے فرسٹ انسٹنس میں 376 ہے، اس کے بعد پھر جو باسٹرڈ چائلڈ کے حوالے سے ابارشن کرنے جا رہے تھے وہ 338 کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کی جان چلا جانا آپ کے اس عمل سے 302 میں چلا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیونکہ سینیریو ڈفرینٹ سیکشنز ڈیل کرتے ہیں، اس لیے وہ سیکشن جو اس میں ایڈ کیے. زنا بالجبر اور زنا بالرضا
دونوں کی سیم سیکشن نہیں, اس کا بیسیکلی ریپ ہے زنا بل جبر اور فورنیکیشن ہے زنا بل رضا. وہ زنا بل رضا جو ہے وہ 396B کے اندر اس کو وہ آلٹر کر سکتی ہے پولیس, لیکن وہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ کہ لڑکی کی مرضی سے اگر وہ ود کنسنٹ اگر کر رہے ہیں تو وہ فورنیکیشن کے اندر آئے گا. اور اگر فورنیکیشن مطلب نہیں ہے اور پھر وہ زبردستی کیا گیا یا کسی بھی اس سیکوینس میں کیا گیا کہ اس کو شادی کا جھانسا دے کے کر دیا گیا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریپ کے سیکوینس میں آئیں گی کہ کنسنٹ جو لیا گیا تھا وہ کنسنٹ بھی انہوں نے فراڈ کے ذریعے سے لے لیا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اٹ از میٹر آف انویسٹیگیشن, کہ انویسٹیگیشن دیکھے گی سرٹن فیکٹس کو لینے کے بعد کہ ادھر وہ کنسنٹ جو تھا وہ ولفل تھا یا وہ فراڈ سے لیا گیا تھا یا زبردستی کی گئی تھی. مطلب یہ ساری چیزیں جیسا سینیریو انویسٹیگیٹ ڈگ آؤٹ کرے گی اس حساب سے سیکشن چلے. تھوڑا سا 338 کے اوپر بھی روشن ڈال دیجیے گا. جیسے آپ نے کہا کہ 338 میں اے اور بی اور پھر آگے سی وغیرہ بھی ہیں. اگر اے جیسے یہ 338A لگا ہے تو اس میں کیا سزا ہے, اور اگر بی لگتا ہے تو پھر کیا سزا ہونی تھی, اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں نا ڈفرنٹ بیسک فرق میں نے آپ کو یہی بتا دیا ہے کہ لمز بنتے ہیں بچے کے 4 مہینے کے بعد. 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کا مطلب اس حوالے سے جب اس کے لمز بن جاتے ہیں تو وہ استقاط جنین میں چلا جاتا ہے. جب لمز بچے کے نہیں ہوتے تو وہ استقاط حمل میں آ جاتا ہے. پھر آگے اس کے ڈفرنٹ سینیریو ہے کہ اسپیسیفکلی اگر وہ لڑکی کی رضا کے مطلب اب دیکھیں ایک لڑکی کا بچہ فوت ہو گیا پیٹ میں, اب وارم میں اگر بچہ فوت ہو گیا تو اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے اگر ابارشن کیا جا رہا ہے تو وہ گڈ فیتھ میں وہ ابارشن لیگل ہے. لیکن اگر ایک زندہ بچے کو آپ نے مارنے کے لیے یا اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ابارشن کر رہے ہیں تو وہ ولفل نہیں ہے, وہ آپ بالکل ایک جان لینے جا رہے ہیں. اب وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد اگر ایویڈنس یہ آئی کہ بچہ مردہ تھا تو اس کی سزا اور ہے, لیکن اگر بچہ زندہ تھا اور وہ بچہ آپ نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور وہاں پہ کتوں نے وہ بچہ کھا لیا تو یہ ساری کی ساری سزا جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی جاتی ہے. جیسا سینیریو ہوگا اس حوالے سے سزا ہے. 3 سال بھی سزا ہے, 10 سال بھی سزا ہے. اس میں 302 کس پہ لگے گی؟ اس دائی پہ جس نے آپریشن کرنے کی کوشش کیا, یعنی 302 جو ہے وہ کس کے اوپر؟ دیکھیں بیسیکلی اب اس میں نا آ کے ہمارا لا اس پہ آ کے نا بڑا یہاں پہ نا سینیریو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس پنشمنٹ اگر دیکھیں تو قتل کی بیسک ٹائپس آپ کو دیکھنی پڑے گی. قتل عمد, قتل شبہ عمد, قتل خطا, قتل بالسبب. اب یہ 4 قتل کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کہ ایک آدمی کسی کو انٹینشنلی قتل کرتا ہے کہ کسی کو کسی موٹے کی وجہ سے گولی مار دی مر گیا. بچہ جو ہے وہ تو انٹینشنلی قتل کیا جا رہا ہے, لیکن استقاط حمل میں اس بچے کی جان جو گئی وہ 302 کے سیکوینس میں تب آتی ہے کہ بچہ زندہ تھا اور آپ نے اس حمل کے دوران اس کو ضائع کر دیا یا اس کو قتل کر دیا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو ایک جب تک اب لڑکی کی جو جان گئی ہے بیسیکلی اوفینس جو لگا وہ 302 لگا اس لڑکی کی جان جانے کی. میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہمارا لا یہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اب دیکھیں ود انٹینشن, اب وہ ان کا ڈیفینس یہ بنے گا کہ ہماری اس کو مارنے کی انٹینشن نہیں تھی, لیکن یہ بالسبب مطلب جو اس کا ابارشن کیا گیا وہ وجہ بنی اور اس سے اس کی جان چلے گی. انٹینشن اس کو مارنا نہیں تھا, لیکن دیکھیں بالسبب میں پنشمنٹ جو ہے وہ کیا ہے, دیت آپ نے دینی ہے, اس میں پنشمنٹ ہی نہیں ہے. اب سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں کہ قتل بالخطا میں دیکھیں اس میں خطا ہوئی, اس میں بھی پنشمنٹ انٹینشن مسنگ ہے, لیکن اس کے اندر بھی سزا جو ہے وہ دیت کے سیکوینس میں چلی جاتی ہے. لیکن قتل عمد جو ہے کہ اگر کسی کو ود انٹینشن قتل کر رہے ہیں تو پھر آپ کی سزا جو ہے وہ 302A-B-C میں دی گئی. اے جو ہے وہ قصاص ہے, بی جو ہے وہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے, پھانسی بھی ہو سکتی ہے. اس میں ڈٹرمن کون کرے گا کہ 302 لاگو کس پہ ہوگی؟ تینوں میں سے بیسیکلی یہ ٹرائل کورٹ جب فرد جرم لگائے گی تو یہ دیٹ از دی اسٹیج کہ جب وہ فرد جرم لگائے گی کہ کس کا عمل جو ہے کس نے کیا کیا اور 302 کس پہ لگے. اور جو دائی ہے اس کی کیا اس کے اندر بنتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دائی جو ہے وہ بالکل اس کے اندر قتل جو آپ کا بیسیکلی استقاط جنین کا میٹر بنے گا اس میں یہ فال کرے گی, کیونکہ اس نے ابارشن کیا ہے اور ابارشن اس نے اللیگل کیا ہے اور اس نے گڈ فیتھ میں نہیں کیا. اس کو پتا تھا کہ یہ صرف اپنے جرم پہ پردہ ڈال. دیکھیں اگر فرض مال انہوں نے یہ جرم پہ پردہ نہ ڈالنا ہو تو پھر ان صفیہ کلینکس کی ضرورت نہیں ہے جو جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں اور جو ارینج کرتے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ سروے کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے میٹرنٹی ہومز جو ہیں یہ بھی پورے طریقے سے اس اسکینڈل میں انوالو ہیں کہ جو باہر سے ارینجمنٹ کر کے لاتے ہیں
اور یہ بیہائنڈ دی کرٹن ان چیزوں کو کرتے ہیں. اور اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمارے سامنے ایسے بھی فگرز آئے ہیں, ہم نے کیسز کیے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں گھروں میں بنائے ہوئے ہاسپٹلس کے اندر, تو اس قسم کا عمل کیوں نہیں ہو رہا ہوگا؟ مطلب اس قسم کے بہت سے پرائیویٹ ہومز کے اندر بنے ہوئے آپریشن تھیٹر ضرور ہے جس کے اندر یہ سارے کے, لیکن اس کو کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کس قسم کہ ہمارے یہ خبر تب ریک ہوتی ہے جب کسی لڑکی کی جان چلی جاتی ہے یا کوئی بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا گندگی کے ڈھیر سے کتے بچہ کھاتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو وہ خبر بنتی ہے. بیسیکلی ادارے جو اپنا ان کو ورک کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے, اور انہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. بہت شکریہ. فراز علی شاہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اس پروگرام کے اندر, جہاں پر ملزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور لیکن شادی جو تھی وہ ابھی نہیں ہوئی تھی, لیکن ان کا جنسی تعلق شروع ہو گیا جس کے اندر وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہوگی, اور پھر اس کے رشتہ دار نے اس کو مشورہ دیا کہ اسقاط حمل کرا لو, اور اسقاط حمل کے اندر لڑکی جو تھی وہ جانور نہیں ہو سکتی. وہیں پہ لڑکی کا والد جو ہے اس کی طرف سے بہت ہمت دکھائی گئی ہے, اور انہوں نے میڈیا پر آ کے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ لوگوں کو, والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے, ان کی حرکات و سکنات نوٹ کرنی چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس قسم کے واقعات میں والدین کا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی کھلی چھوٹ کیوں دیتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کا ان کو پتہ نہ چلے. پولیس کا کہنا ہے کہ ہیلتھ محکمہ صحت والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ان نتائجوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں تاکہ اس طرح سے جو بچیوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ نہ ہو سکیں. اور آپ نے فرحاد علی شاہ صاحب کی بات سنی کہ اگر ملزمان کو سزا ملنی شروع ہو جائے گی تو ڈیٹرس کریٹ ہوگی اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ جو کلینکس کھلے میں انلیگلی جو اس طرح کی کارروائیاں جہاں پر ہو رہی ہیں ان کے خلاف قانونی گرفت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بند کروایا جا سکے اور کوئی بھی اس بارے میں نہ سوچے. آج کے پروگرام میں کرکس یہی ہے کہ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں تو اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.